أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمین۔ میں بلا تاخیر معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شیخ آپ تشریف لائیں اور یہاں موجود تمام عوام سے خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ معزز حاضرین، ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے محترم ذمہ داران، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد اس مسجد میں حاضری کا موقع مل رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید درس کا جو ایک سلسلہ یہاں پابندی سے چلتا تھا وہ سلسلہ بھی کچھ رکا ہوا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، اس طریقے کی دینی مجلسیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہنی چاہیے اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان مجلسوں کو ہم زیادہ بوجھل نہ بنائیں کہ صاحب دعوت کا انتظام ہوگا تب پروگرام ہوگا، بنارس سے کوئی آئے گا تب پروگرام ہوگا۔ مقامی علماء کو لے کر کے، آپ کے قریب میں مبارک پور ہے، مئو ہے، آپ علماء کو بلا کر کے مختصر ہی پیمانے پر صحیح دروس کا سلسلہ قائم رکھیں۔ اس سے بہت سارے فائدے ہیں اور کچھ فائدہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور فائدہ ہے کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے ان مجلسوں کا۔
وہ فائدہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ تو میں اس مسجد کے ذمہ داروں کا میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ دروس کا سلسلہ بند نہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہلکا کریں تاکہ آپ کو نبھانے میں آسانی ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے ادومہ، جو ریگولر کیا جائے، جو کنٹینیو کیا جائے، وہ ان قل، اگرچہ وہ کم ہو۔ آپ کے اندر جوش آیا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، 2-4 دن تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ فجر میں بھی غائب رہنے لگے، ایسا جوش کسی کام کا نہیں۔ جوش کو کنٹرول میں رکھیے۔ آج کی میری جو تقریر کا عنوان ہے، آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ہمارے دین میں نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں، ہر شریعت میں، ہر دین میں اس کو اچھا کہا گیا ہے اور اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ سوشل لائف میں بھی ضرورت ہے اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس کی ضرورت ہے، شادی شدہ زندگی میں بھی اس کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ بھی اس کی ضرورت ہے، نوکروں کے ساتھ بھی اس کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے قوت برداشت، وہ چیز ہے صبر و تحمل، وہ چیز ہے پیشنس، وہ چیز ہے سہنشیلتا، دھیرے، دھیرج۔ آج ہماری چاہے اجتماعی زندگی ہو چاہے ہماری انفرادی زندگی، ہم لوگ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں، برداشت کی بڑی کمی ہے۔ ہم اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، یہ ہر شخص کا یہ مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سارا زمانہ ہمارے مطابق ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، بھائی صحابہ اس امت کے آئیڈیل لوگ ہیں، اس امت کے بہترین لوگ ہیں، مگر ان کے بھی مزاج میں تفاوت ہے، ان کے بھی نیچرز میں، ان کے بھی انداز میں، ان کے بھی مزاج میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر کا مزاج الگ ہے، حضرت عمر فاروق کا مزاج الگ ہے، عثمان غنی کا مزاج الگ ہے، علی مرتضیٰ کا مزاج الگ ہے، تمام صحابہ کا ایک الگ نیچر ہے، اور اللہ کے نبی نے سب کو ان کے نیچر اور مزاج کے حساب سے ڈیل کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے برداشت کا جو مادہ ہوتا ہے، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، تحمل کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ سنی ہے حدیث، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ من احصاہا دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ 99 ناموں کو صرف رٹنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کا مطلب بردبار، حلیم کا مطلب برداشت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اور ایک بات پر اور غور کیجیے گا، قرآن میں جہاں بھی حلیم آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، حلیم اکیلے نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی دوسری صفت آئی۔ جیسے اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، علیم ہے، اور اس کے باوجود وہ حلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عیب کو جانتا ہے، ہماری خلوت کو جانتا ہے، ہماری جلوت کو جانتا ہے، ہمارے اندر کی چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دے دے، ہم ایک پل کے لیے دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ سب جان کر کے بھی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں، ہم کولر کی ہوا کھا رہے ہیں، ہم کار میں گھوم رہے ہیں، بہترین غذائیں کھا رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے سب کچھ، مگر وہ ہماری بدعمالیوں کو برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے، اللہ حلیم بھی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ چاہے تو سزا دے دے، مگر اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے
اور گناہوں کی سزا بھی دنیا میں نہیں دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر وہ رحیم، وہ غفور الرحیم، اگر چاہے گا تو ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ ہماری نیکی کیا ہے بھائی؟ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ان پر ہمیں ناز ہے؟ ہمارے یہ 30 روزے جو جیسے تیسے ہم رکھ لیتے ان پر ہمیں ناز ہے؟ اللہ نے دولت دے دی، جا کے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اپنی عبادتوں پر ہمیں غرور ہے؟ نہیں صاحب، ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اللہ احسان کر رہا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ ہماری عبادتوں کو اگر اللہ تعالیٰ کسی شمار میں اگر ان کو کر رہا ہے، ان کو ہماری نیکیوں میں شامل کر رہا ہے، تو وہ اس شکور کی اس کی قدردانی ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اور ہماری نیکیوں میں 1000 خامیاں ہونے کے باوجود ہماری نیکیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو بھی حلیم ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اور یہ حلیم جو ہے، یہ تحمل کی صفت، یہ برداشت کی صفت، یہ صرف اللہ کی صفت نہیں، یہ نبیوں کی بھی صفت ہے۔ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، ابھی جن کی سنت کو ہم نے زندہ کیا بقرعید کے موقع پر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی سورہ ہود کے اندر، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم حلیم بھی ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے، لوگوں کے طعنے بھی برداشت کیا، باپ کی سختی بھی برداشت کیا، قوم کے لوگوں نے آگ میں ڈالا اس چیز کو بھی اس نے برداشت کیا، ہجرت کر کے وطن چھوڑنا پڑا اس تکلیف کو بھی اس نے برداشت کیا۔ اواہ، اور میرا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا ہے، اور منیب، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا، اللہ ہی سے لو لگانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ سے لو لگائے گا، جو منیب ہوگا، جو راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی وہ حلیم ہوگا، اس کے مزاج میں برداشت آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا برداشت نہیں کیا میرے بھائی، ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری تو اتنی بڑی ناک ہے کہ صاحب ہمارے خلاف کوئی ایک لفظ بول دے ہم تو بالکل متنفر ہو جاتے ہیں، ہم بالکل جو ہے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا یہ سب کام۔ نبی نے اپنے مشن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے کیا نہیں کہا، لوگوں نے کیا نہیں کہا میرے بھائی، میرے نبی پر پتھر برسائے، میرے نبی کے چہرہ زخمی ہوا احد کے میدان میں، میرے نبی کے چہرے سے لہو بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، دانت ٹوٹ گئے آپ کے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی، آپ کو زہر دیا گیا۔ کیا نبی نے مشن چھوڑ دیا؟ نبی نے کبھی لوگوں سے شکایت نہیں کی، نبی نے شکایت کی، نبی کے دل میں اگر درد ہے تو کیا درد ہے؟ اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ نبی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کیا کہہ رہے ہیں، نبی کو اس کی فکر ہے کہ لوگ ایمان کیسے لے آئیں۔ بھائی ہم لوگ نبی کے مشن پہ ہیں، ہمارے دل میں درد یہ ہونا چاہیے امت بدعات میں مبتلا ہے، امت کو سنت کے راستے پہ کیسے لے کے آئے۔ ہمارے دل میں درد یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آج کہاں کہاں سر جھکا رہا ہے، اس کو کیسے ہم توحید پہ لے کے آئیں، یہ درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور آج ہم اس نبی کے مشن پہ چلنے کا دعویٰ، اور اس نبی کے منہج پہ چلنے کا دعویٰ، اور اس نبی کی سنت پہ چلنے کا دعویٰ ہمارے اندر برداشت نہیں۔ تو یہ برداشت کرنا یہ نبی کی صفت ہے میرے بھائی۔ بلکہ میں اس سے ایک اسٹیپ اور آگے ایک بات کہوں، نبوت کا ایک پارٹ ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے، یہ برداشت کی جو صفت ہے نا، یہ نبوت کا ایک پارٹ ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبوت کے 24 پارٹس ہیں، نبوت کے 24 جز ہیں، حصے ہیں، اور اس میں سے ایک حصہ یہ 3 کوالٹیز ہیں. کیا ہے؟ نمبر 1 السمت الحسن، گڈ کیریکٹر، اچھا کردار. نمبر 2 والتوعدۃ، برداشت کا مادہ. اور نمبر 3 والاقتصاد، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، میانہ روی اختیار کرنا. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کو وہ کوالٹی دی جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے. نبوت کا پارٹ ہے یہ 3 کوالٹیز. اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک قبیلہ آیا، ایک وفد آیا، ڈیلیگیشنز آتے تھے، وفد آتے تھے. اس وفد کا نام تھا وفد عبد القیس، اس قبیلے کا نام تھا. اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا منذر. اللہ کے رسول کی ایک عادت تھی، آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے تھے تو اس کو انکریج کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس قبیلے کے اس وفد کے جو سردار تھا، ان کا جو لیڈر تھا منذر جس کا نام تھا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہا کہ تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ الحلم، ایک تو تمہارے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے، تحمل کا مادہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز والانات، تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے، تمہارے اندر دھیریہ ہے، تمہارے اندر کوئی کام اگر کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے کرتے ہو، سمجھداری ہے، جلد بازی نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہے. یہ 2 چیزیں تمہارے اندر جو اللہ کو بہت پسند ہے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کیوں کسی کی بات سنیں؟ ہمارا مزاج کیا ہے کہ صاحب ہماری اپنی ایک عزت ہے، ہماری اپنی ناک ہے، ہماری شان آن باقی رہنی چاہیے. یہ آن، یہ شان، یہ ناک، یہ سب ایک دن مٹی میں مل کے جانی ہے میرے بھائی. اور کس چیز پر ناز ہے لوگوں کو؟ کسی کو اپنی برادری پر ناز ہے، کسی کو اپنی دولت پہ ناز ہے، کسی کو اپنے اسٹیٹس پر ناز ہے. اگر اس اسٹیٹس کی دنیا میں کوئی حیثیت ہوتی میرے بھائی تو آج بڑے بڑے ارب پتی قبرستان میں سوئے نہ ہوتے. اس برادری واد کی اسلام میں کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے بارے میں یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ آتاک سیدنا سیدنا، کہ بلال بھی ہمارے سردار ہیں اور ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو آزاد کیا، ابو بکر نے بلال کو آزاد کیا. اسلام میں اس برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا کوئی نیچا اور کسی کو فخر کرنے کی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے میرے پیارے صاحب. تو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیجیے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے. سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. یہاں غور کیجئے، نبی نے یہ نہیں کہا غصہ نہ آئے. بھائی انسان ہو تو غصہ تو آئے گا، غصہ آئے لیکن غصے کو کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اور ایک بات بتاؤں، دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے نبی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا آپ کے اوپر کہ آپ کو نرم مزاج بنایا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بنایا، آپ کو اچھے اخلاق والا بنایا. اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے. تو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیجیے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، اینٹ کا جواب پھول سے دینا ہے. یہ اسلام کی تعلیم. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا جواب بھلائی سے دو، پھر دیکھو تمہارا کٹر دشمن تمہارا دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا، تمہارا جگری یار بن جائے گا. تو غصے کو پینے کی عادت ڈالیے. آپ غصہ آیا آپ کو، آپ غصے میں ریئیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے غصے کا ریئیکشن کرنے کی طاقت
ایک تو ہے کہ بھی آپ کمزور ہیں، کسی آپ سے مضبوط آدمی نے آپ کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دی، کچھ برا بلا کہہ دیا، اب آپ وہاں تو مجبور ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ نہیں صاحب، میں اعلیٰ ہوں، میں مضبوط ہوں، مجھ سے کمزور کسی آدمی نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب مجھے غصہ آیا، میں 2 تھپڑ لگا بھی سکتا ہوں، اب وہاں میں نے اپنے غصے کو دبا دیا، کیا ثواب ملے گا اس کا؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قضم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جس نے اپنے غصے کو دبا دیا اور اپنے غصے پر وہ ریئیکشن کر سکتا تھا پھر بھی دبا دیا، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ میرے بندے میں تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں، اور یہ جنت کی حوریں ہیں، تو جس حور کو تو چاہتا ہے میں تجھے انتخاب کرنے کی اور سلیکشن کرنے کا اختیار دیتا ہوں۔ یہ ہے غصے کو کنٹرول کرنے اور غصے کو دبانے والے کا سوال۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ نے صبر کا ذکر کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو، اور دشمن کے مقابلے میں اگر دشمن جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو تم اس سے بھی زیادہ ڈٹے رہو۔ تمہارا مخالف جو غلط کے لیے اور باطل کے لیے تم سے مقابلہ کر رہا ہے، اگر اس کے اندر صبر ہے تو تمہارے اندر اس سے زیادہ صبر ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہاں صابرو کہا، ہمارے علماء جانتے ہیں صابرو کا جو لفظ ہے یہ کسی صبر کے مقابلے میں صبر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دشمن صبر کر رہا ہے، دشمن ڈٹا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں تم صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ثابت قدم رہو، اللہ کی بنائی ہوئی سرحدوں پر چوکیداری کرنے کے لیے تم کو لگایا جائے تو چوکیداری پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اس صبر کا ہم کیا بدلہ دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب بدلہ دیں گے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت میں کمرے ملیں گے، جنت میں مکانات ملیں گے۔ کیوں ملیں گے؟ بما صبروا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو صبر کا، برداشت کا مادہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو برداشت ہے اس کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں زیادہ ضرورت پڑتی ہے برداشت کرنے۔ سب سے اہم ضرورت برداشت کرنے کی جانتے ہیں کہاں پڑتی ہے؟ جہاں زبان کا فرق آ جائے، نسل کا فرق آ جائے، برادری کا فرق آ جائے۔ کوئی دوسری زبان بولنے والا ہے، ہم دوسری زبان بولنے والے ہیں، یا وہ دوسری نسل کا، ہم دوسری نسل کے ہیں، فرق ہے، اور ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم عرفہ ہیں، ہم بلند ہیں، وہاں اس برداشت کے مادے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی ہم سب زبانیں الگ ہیں، برادری الگ ہے، نسلیں الگ ہیں، لیکن ہیں ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ تو کائے کا غرور ہے آپ کو؟ آپ نے حجۃ الوداع کا وہ خطبہ اللہ کے رسول کا وہ نہیں پڑھا آپ نے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کی سب سے آخری اسپیچ دے رہے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی آپ نے خطبہ دیا، مگر اتنی بڑی گیدرنگ اور اتنا بڑا خطبہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیا۔ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، اس خطبے میں جو اللہ کے رسول کا ہسٹوریکل خطبہ ہے، تاریخی خطبہ ہے، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کلکم من آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، وآدم من تراب، اور سن لو تمہارے باپ آدم مٹی سے پیدا کیے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، سنو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اگر اللہ کے یہاں فضیلت کا کوئی معیار ہے، کوئی اسٹینڈرڈ ہے تو تقوی ہے۔ فضیلت پانا چاہتے ہو، اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتے ہو، متقی بنو، تقوی والے بنو۔ تقوی کی بنیاد پر اسٹینڈرڈ ہے، آپ کی برادری کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کوئی بلندی نہیں ہے، آپ کی خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کوئی بلندی نہیں ہے، آپ کی نسل کی اور آپ کے خاندان کی بنیاد پر اللہ کے یہاں کوئی بلندی نہیں ہے۔
تو یہاں ضرورت پڑتی ہے برداشت کی۔ اسی طریقے سے جب آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، رائے کا اختلاف ہو جائے، نظریے کا اختلاف ہو جائے، وہاں بھی برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ہم دوسروں کو کیا طعنہ دیں گے؟ آج سب سے زیادہ برداشت کی کمی ہم مسلمانوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو مسلکی اختلافات ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو اپنی مسجد میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں گے، ہم دوسروں کو اپنے نبی کا اخلاق بتائیں گے۔ ہم نے اپنی مسجدوں پہ بورڈ لگوا دیے ہیں کہ صاحب یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یا دوسرے مسلک کے لوگ نہ آئیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے چمڑے کے لیے اپیل چھپتی ہے، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا ہے صاحب ہمارے مدرسے میں قربانی کا چمڑا لائیے، لیکن فلاں فلاں مسلک کے لوگ خبردار اپنا چمڑا نہ لائیں، ان کی قربانی کو ہم قربانی نہیں مانتے۔ اس طریقے کے اعلانات آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ٹالرنس اور سب سے زیادہ برداشت تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے آپس کے اختلافات میں۔ اب چاہے وہ اختلاف گھریلو اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، برداشت کا مادہ، سمجھداری سے مسائل کو حل کیجیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو اب سرخرو بننے کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو سپیریئر بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں، سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں۔ سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے آپ نے گالی تو دے دی، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ ذلیل بھی ہو گیا، مگر آپ نبی کی زبان سے منافق قرار پائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اسی طریقے سے پبلک پلیسز پر، ساروجنک استھل پر گاڑی چلا رہے ہیں آپ کی گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا، اب آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو اپنی زبان اور اپنے لب و لہجے کو کنٹرول کرنا ہے۔ دنیا میں ہر طریقے کے لوگ ہیں، کم بدھی والے لوگ بھی ہیں، کوئی جاہل بھی ہے، کوئی پڑھا لکھا بھی ہے۔ آپ جب پبلک پلیسز میں رہیں تو آپ کو وہاں برداشت کا مادہ سیکھنا چاہیے میرے بھائی۔ حج کے موقع پر کتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، آج تو اللہ کے رسول کے دور کے مقابلے میں آج ظاہر ہے کہ بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس دور میں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں جا رہے تھے، آپ بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے تھے ایھا الناس علیکم السکینہ، ایھا الناس علیکم السکینہ، لوگوں سکون کے ساتھ، لوگوں وقار کے ساتھ، لوگوں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، بے سکونی کا کام نہیں کرنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پبلک پلیسز میں بھی آپ کو برداشت کا مادہ چاہیے، چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ مارکیٹ میں ہوں، دکاندار ہوں، آپ کوئی سامان خریدنے گئے ہوں، ان تمام جگہوں پر آپ کو برداشت چاہیے۔ اسی طریقے سے میریٹل لائف میں، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی برداشت کی بڑی ضرورت ہے۔ بیوی کو بھی ضرورت ہے، شوہر کو بھی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق کرے، انسان ہے، اس کی اپنی ایک طبیعت ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اللہ نے اس کو اس کے مزاج کے مطابق بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے خلاف کوئی کام کر جائے تو آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ صرف آج آپ طلاق کے جو واقعات ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، آپ طلاق کے واقعات کی حقیقت تک جائیں گے تو معلوم ہوگا بڑی معمولی سی بات تھی، بڑی معمولی سی بات تھی، صاحب طلاق ہو گیا، فیملی تباہ ہو گئی، بچے بے گھر ہو گئے، ماں سے جدا ہو گئے، باپ سے جدا ہو گئے، یہ حالات بن گئے ایک معمولی سی بات پر۔ تو اس تعلق میں اور اس رشتے میں بھی برداشت کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہے۔ یہ سب کے لیے فارمولہ ہے، شوہر کے لیے بھی یہ فارمولہ ہے، بیوی کے لیے بھی فارمولہ ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ بات آتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ میں نے کہا جو عورت کپڑا لینے جاتی ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دکاندار 20 طریقے کا کپڑا نکالتا ہے، اس کے بعد وہ کپڑا پسند کرتی ہے، اور اس کے بعد جب گھر آتی ہے اور اس کی پڑوسن اور اس کی سہیلی کہہ دیتی کپڑا اچھا نہیں، تو وہ دکاندار کے پاس ریٹرن کرنے کے لیے جاتی ہے۔ جو ایک کپڑا خریدنے میں اتنا سوچ وچار کرتی ہو اور پھر بھی اس کو ریٹرن کرنے جاتی ہو، اس کے ہاتھ میں طلاق کا آپشن دیا جاتا نا تو شادی کم ہوتی، طلاق زیادہ ہوتی۔ جذباتی ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہو تو برا نہ مانے بھائی، ایکسیپشن ہے، سب کے اندر ہے، اچھی اور سمجھدار عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک میجورٹی جو ہوتی ہے جذباتی ہوتی ہے۔
تو اس رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں بھی برداشت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، آپ کا ایک خاندان ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، سسرال ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، نانیہال ہے، رشتہ داروں میں بھی ظاہر ہے ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے صاحب، آپ نے کبھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ غلط کیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوگا کہ وہاں جا کے آپ کا برداشت ختم ہو جائے گا، آپ کے برداشت کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ان علی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ برداشت کرتا ہوں، وَيَجْحَلُونَ عَلَيَّ، وہ میرے ساتھ جاہلوں والا سلوک کرتے ہیں، تو میں کیا کروں اے اللہ کے رسول؟ اب سنیے میرے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسا تم بتا رہے ہو اگر واقعی میں ایسا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، جہنم کی راکھ بھر رہے ہو، اور جب تک تم اسی حالت پہ قائم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! ارے دنیا میں سپورٹر لوگوں کو مل جائے تو لوگوں کے بارے میں یہاں اللہ کی طرف سے سپورٹر مل رہا ہے، فرشتہ آپ کے سپورٹ میں کھڑا ہے، لہٰذا اپنا اخلاق کیسا بنائیے۔ خاندان میں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ادلے بدلے کی رشتہ داری نبھاتے ہیں، اس نے شادی میں بلایا تو ہم بلائیں گے، اس نے نہیں پوچھا تو ہم کیوں پوچھیں؟ ہمارا مزاج تو یہی ہے نا، ہم رشتہ داریاں بھی نبھاتے ہیں تو بدلے کے طور پہ نبھاتے ہیں۔ بدلے کے طور پہ رشتہ داریاں مت نبھائیے، رشتہ داری یہ سوچ کر کے نبھائیے یہ آپ کا فرض ہے، یہ رشتہ داری جوڑنا اللہ کا حکم ہے، جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کو برداشت کا مادہ سیکھنا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوکر چاکر ہیں، ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، اب ظاہر ہے یہاں تو ایک جو ہے نیچرل بات ہے کہ ہمارے اندر ایک سپریورٹی رہے گی، ایک برتری کا احساس رہے گا، صاحب ہم پیسہ دے رہے ہیں، ہم تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن اس نوکر کے ساتھ بھی آپ کو برداشت کا مادہ رکھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو غصے میں آ کر کے اس کی ماں کا نام لے کر کے کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ ماں کی گالی دے دیتے، تو عرب میں کیا ہوتا تھا، لوگ غصے میں ماں کے نام کی آر دلاتے، تیری ماں ایسی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری دور جاہلیت کا ایک جو پرانا طریقہ تھا، کہیں نہ کہیں اسی ماحول اور اسی سماج میں رہے تھے وہ، تو انہوں نے غصے میں آ کر کے اپنے غلام کو اس کی ماں کا نام لے کر کے طعنہ دے دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا کہ اے ابو ذر اعیرتہ بامہ، اے ابو ذر تو نے اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو آر دلائی، اس کو برا بھلا کہا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تیرے اندر جاہلیت کی مہک باقی ہے، ابھی جاہلیت کی خصلت تیرے اندر باقی۔ کتنا سخت جملہ ہے بھائی۔ ابو ذر غفاری کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے صحابی ہیں، مگر نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ نے کہا اے ابو ذر تیرے اندر ابھی دور جاہلیت کی خوبو باقی ہے، اور کان کھول کے سن لو، اخوانکم خولکم، تمہارے نوکر چاکر بھی تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، اللہ نے تمہارے انڈر میں بنایا، اللہ چاہتا تم کو ان کے انڈر میں کر دیتا، اللہ نے یہ تم پر کرم کیا کہ ان کو تمہارے انڈر میں کر دیا، لہذا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، اور جو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ، ولا تکلفوہم بما یغلبہم، اور ان کے اوپر کوئی ایسا کام اور ایسی ذمہ داری مت ڈالو جو ان کو دبا دے، ان کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری ان کے اوپر مت ڈالو۔ تو یہ چیز کہ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی ہمیں برداشت کا مادہ قائم کرنا ہے میرے بھائی۔ تو یہ چند مواقع ہیں جہاں ہمیں برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آئیے ایک آخری چیز پر ہم بات کر کے بات ختم کریں گے کہ یہ جو برداشت کی صفت ہے اس کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ برداشت کرنے کی صفت اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو برداشت کرنا سیکھیے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کا مادہ برداشت کرنے سے آتا ہے۔ بھائی علم سیکھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔
دوسری چیز، اگر آپ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہے تو اگر وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہوگا ہمارے خلاف بات کر رہا ہے۔ ضرورت کیا ہے بھائی؟ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھو۔ اگر واقعی میں وہ آپ کے خلاف بھی بول رہا ہے تو آپ اس طریقے سے ریئیکٹ کرو، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کوئی آپ کے خلاف بات کر کے بھی کیا کرے گا؟ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو بناؤ۔ اسی طریقے سے اگر برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو آپ ایسے لوگوں کی سنگت میں رہیے جن کے اندر یہ صفت ہے۔ اگر آپ جذباتی ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ چیز بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ آپ ایسے مزاج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کی خوبیوں پر بھی نظر رکھیے، لوگوں کی خامیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خوبیوں پر بھی نظر رکھیے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ۔ فتح مکہ کے پہلے جب اللہ کے نبی پلاننگ کر رہے تھے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی، حضرت حاطب نے ایک آدمی کو، ایک عورت کو ایک لیٹر دے کر کے بھیجا مکہ کے کافروں تک پہنچانے کے لیے۔ وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ والوں کو یہ لیٹر ملے گا تو وہاں پر ان کے بچے وغیرہ تھے، ان کا پریوار تھا، وہ ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی ملے گی۔ اس مقصد کے تحت حضرت حاطب نے وہ لیٹر ایک عورت کے حوالے کیا مکہ والوں کو۔ اس لیٹر میں اس بات کو ڈسکلوز کیا گیا تھا، اس راز کو کھولا گیا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کرنے والے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا اور وہ خط جو ہے راستے میں اس عورت کے ذریعے پکڑ دیا گیا۔ جب یہ بات اوپن ہوئی تو اب ظاہر ہے صحابہ کو غصہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر کہا، اے اللہ کے رسول دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ ڈائریکٹ انہوں نے منافق بولا کہ بھئی جو اللہ کے رسول کا راز اوپن کر رہا ہے اور مکہ والوں کو خط لکھ رہا ہے وہ تو منافق ہے، تو اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اصحاب بدر میں سے، یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، یہ ان 313 میں سے جو بدر میں گئے تھے۔ اور اے عمر کیا تمہیں پتا ہے کہ اصحاب بدر وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا اور اعلان کیا قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اصحاب بدر جتنے ہیں اللہ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا اے عمر جلد بازی سے کام مت لو، یہ اصحاب بدر میں سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کو منافق قرار دینا اور ان کو جان سے مارنے کی بات کرنا یہ مناسب نہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے میرے بھائی، یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ اتنا جلدی ہم لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں اور فوراً ریئیکشن کرنے لگتے ہیں۔ ہماری شریعت نے بڑی تحقیق کرنے کی بات کہی۔ کسی کے بارے میں غلط بات بھی ملے فتبینوا، تو تحقیق کرو، فوراً بلیم مت کرو، فوراً الزام مت لگاؤ، فوراً کسی کی عزت مت اتارو۔ ہمارے بنارس میں بھی ایک معاملہ آیا، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، اب انہوں نے کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی امام صاحب تو بہت بدتمیز آدمی ہیں، انہوں نے فلاں کی غیبت کر دی، فلاں کو برا بھلا کہا، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا پہلی بات آپ کا یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر کسی نے اگر غیبت کر دی یا کوئی غیبت کرنے والا انسان ہے تو صرف اس بنیاد پر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں، مسجد کی کمیٹی کی میٹنگ بلاتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے حافظ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی کسی کی اصلاح کرنا ہے تو آپ 50 لوگوں کو بلا کر کے سب کے سامنے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تو آپ اصلاح تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کو واقعی میں حافظ صاحب کی اصلاح کرنی ہے تو کمیٹی کے ذمہ دار کوئی ایک دو لوگ کسی نماز کے بعد امام صاحب سے اکیلے میں ملیں، امام صاحب آپ کی یہ حرکت مناسب نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ہوتا ہے اصلاح کا طریقہ۔ ہمارے یہاں اصلاح کے نام پر بھی ذلیل کیا جاتا ہے میرے بھائی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنانا ہے، اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ لوگوں کے خوبیوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ اور ایک آخری چیز، ایک شاعر کہتا ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر،
نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنے اندر ہزار خامیاں ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، صاحب امام صاحب نے، مولوی صاحب نے، فلاں صاحب نے یہ کر دیا۔ آپ اس سے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، آپ کے لیے معاف ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں پہلے جھانکے تو شاید دوسروں کے عیب پر نظر ڈالنا ہم کم کر دیں گے میرے بھائی۔ اور صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک دن گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اے ابوبکر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ کہا ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ ایک بات بتاؤ، جب ہم لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، گھر پریوار میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ دل کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو منافق کی بات ہوئی نا، یہ تو منافق کا حال ہے کہ کبھی بڑا ایمان والا ہے، کبھی بڑا تقوی والا ہے، اور کبھی دنیا دار بن گیا۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا۔ اللہ، حضرت حنظلہ نے ڈنڈا لے کے دوسروں پر فتویٰ نہیں لگایا کون کون منافق ہو گیا، انہوں نے اپنے اوپر فتویٰ لگایا، کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ یہ کلیجہ آج کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، یہ جگر آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو منافق کون قرار دیتا ہے؟ یہ حضرت حنظلہ ہیں جن کو اپنے منافق ہونے کا ڈر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے چل کر کے پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری بات ذکر کی کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور جنت جہنم کی بات سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب بال بچوں میں لگ جاتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ کوئی منافق ہونے کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہمیشہ تم اسی حال پہ رہو گے جس حال میں میری مجلس میں رہتے ہو تو تم اتنے بڑے نیک ہو جاؤ گے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، تمہارے بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں، مگر یہ پاسبل نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ سنا، مولوی صاحب نے جنت جہنم کی بات کہی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، پھر گھر میں گئے، کاروبار میں لگے، پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ تو دل کی بات ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، دین کی باتیں سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ دنیا داری کے کاموں میں لگیں گے، شہوتوں کے کام میں لگیں گے تو ایمان گھٹتا ہے، تو نیچرل بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی میرے پیارے ساتھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہیں جن کو صاحب و سر رسول اللہ کے رسول کا رازدار کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا سیکریٹری، اللہ کے رسول کی سیکرٹ باتیں یہ جانتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے منافقوں کی لسٹ بتا کے رکھی تھی، کون کون منافق ہے سب کا نام پتہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اے حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے رسول نے منافقوں کا جو نام آپ کو بتایا ہے کہیں اس نام میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں؟ اللہ، وہ عمر جس نے سینکڑوں بار نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سنی ہوگی، وہ عمر جس نے جس دن وہ ایمان لائے اس دن سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی سربلندی کے لیے صرف ہوا، وہ عمر حذیفہ ابن یمان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہیں منافقوں کی اس فہرست میں ہمارا نام تو نہیں؟ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں پہلے جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں آپس کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے دین کی دعوت کو اور صحیح منہج کو، کتاب و سنت کے منہج کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا ترس رہی ہے، طرح طرح کے اسلام کے نام پر طرح طرح کے ویژن ہیں، طرح طرح کے آئیڈیاز ہیں، طرح طرح کے نظریے ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت ہے کہ صحابہ کا منہج لوگوں کو بتایا جائے، سلف کا منہج لوگوں کو بتایا جائے،
اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، اور اختلافات کی بنیاد پر کئی مسجدوں میں دروس نہیں ہو رہے ہیں، کئی مدرسے بند ہو رہے ہیں، کئی ادارے بند ہو رہے ہیں، کئی جمعیتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ بڑے درد کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ تعالی ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہمارے تمام جو حاضرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کسی بھائی کے پاس شیخ کے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال ہو یا اس سے الگ بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ شیخ سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز شیخ محترم آپ کو تسلی اور تشفی بخش جواب دیں گے۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو اپنا سوال پیش کر دے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے اس وقت جو پیدل حاجی والا، ذرا اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں، کافی لوگ پیدل حاجی والا سوال تو آج کل روز پوچھا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ اب شیخ صاحب کیا کہیں گے تو حاجی صاحب بتائیں گے۔ دیکھیے، پیدل حج کرنا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پیدل حج کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمارے علماء موجود ہیں، پیدل حج کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، مگر اس کی لمٹ کیا ہے؟ اب آج ہندوستان سے کوئی آدمی پیدل حج کرنے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے بس۔ بھئی مکہ اور مدینہ کے آس پاس کے لوگ آج بھی پیدل حج کرنے جاتے ہیں، وہ نہ کوئی ایشو ہے، نہ اس کو ٹویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کیا جاتا ہے، اور نہ کوئی وہ خبر بنتی ہے۔ ایک صاحب کیرلا سے حج کرنے کے لیے 2023 میں ان کو حج کرنا ہے، وہ اسی سال سے حج کے لیے نکلے ہیں، جہاں جا رہے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، ڈیلی وہ اپنے اپڈیٹس ڈال رہے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صاحب میرے ٹویٹر پر 1 لاکھ فالوور ہو گئے، میرے انسٹاگرام پر 1 لاکھ فالوور ہو گئے۔ اب اس پر میں کیا بولوں؟ حج جو ہے میرے بھائی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی رہنے دیجیے، اس کو پبلسٹی اسٹنٹ مت بنائیے۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے جہاں آپ کو سہولت دی ہے وہاں جان بوجھ کر کے سہولت کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ مسجد میں پنکھا لگوائیں، ظاہر ہے گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے پنکھا لگوایا ہے۔ اب صاحب آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم پنکھا نہیں لگوائیں گے، رسول کے زمانے میں تھوڑی پنکھا لگتا تھا، ہم گرمی برداشت کریں گے، پسینہ برداشت کریں گے تاکہ سنت پر عمل کریں، تو یہ کوئی سنت پر عمل نہیں ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، اور آسانی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جہاں آپ کو مل رہی ہے وہاں آپ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ ہمارے ملک میں آج سے 30 سال پہلے لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، بڑی مشکلیں ہوتی تھی۔ حاجی صاحب جب جانے لگتے تھے ان کے بچے رو رو کر کے ان سے مسافہ کرتے تھے کہ پتہ نہیں حاجی صاحب واپس لوٹیں گے کہ نہیں، وہ تھا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، فلائٹ کا سفر ہونے لگا، ممبئی سے فلائٹ جاتی تھی، پھر اور سہولت ہوئی، بنارس سے فلائٹ روانہ ہونے لگی۔ تو سہولتیں اگر مل رہی ہیں تو شریعت کہتی ہے آپ سہولتوں کا فائدہ اٹھائیں، آپ بلا وجہ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو ان تمام باتوں کو لے کر کے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، مگر اتنی لمبی مسافت کہ جس پر سواری کے تمام سادر موجود ہیں اور آپ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور پھر اس کو ایک پبلسٹی کا اور اپنی شہرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ باقی دل کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کسی کے دل کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ظاہر ہے ہم اس کے مطابق بات آپ کو کر رہے ہیں۔ اب باقی جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب حج کے تعلق سے بھی ہم اس کو ایک فتنہ ہی سمجھتے ہیں، ایک آزمائش سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے آپ سواری سے حج کے لیے جائیں، جو وسائل ہیں ان کے ذریعے آپ حج ہو جائیں۔ کیا تعویذ کا سوال ہے؟ دیکھیے، تعویذ کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی صاف حدیثیں موجود ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ تمام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شارحین نے لکھا ہے، جس کو گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں لٹکایا جائے، یہ سوچ کر کے اس سے مصیبت دور ہو جائے گی، آسانی مل جائے گی، اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہے جس نے تعویذ لٹکایا
اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دے گا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ اپنی نظر کرم پھیر لے گا, اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا. جا تو نے تعویذ کو اپنا مشکل کشا مان لیا, تو تعویذ کے چکر میں پڑا رہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تعویذ میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, اگر تعویذ میں دعائیں لکھی ہیں, تو کیا ایسا تعویذ بھی شرک ہے؟ کیا ایسا تعویذ لٹکانا بھی حرام ہے؟ تو کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ نہیں صاحب, ایسا تعویذ جس میں قرآن کی آیتیں ہیں اور دعائیں ہیں, ایسا تعویذ شرک نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے شفا بنا کر کے اتارا ہے. تو بولے جب قرآن شفا ہے اور ہم نے تعویذ میں قرآن لکھا ہے, تو کوئی بیمار ہے اگر تعویذ لٹکا لیا تو اس نے تو قرآن پر عمل کیا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا شفا ہے, قرآن کا لٹکانا بولو بھائی شفا نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو ایک دوا دیتا ہے کہ صاحب یہ دوا لے کے جاؤ, ایک ڈھکن صبح پیو, ایک ڈھکن شام کو پیو, اور آپ نے اس کو دھاگے میں باندھ کے گلے میں لٹکا لیا, تو آپ کو شفا تو ملنے والی نہیں ہے. تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا شفا ہے, نہ کہ قرآن کا لٹکانا. دوسری بات یہ کہ حدیثوں میں عام بات آئی ہے, حدیث میں خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن والا تعویذ ہو تو جائز ہے اور کوئی الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہو تو ناجائز ہے. حدیث میں عام بات کہی گئی کہ تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. لہٰذا قرآنی تعویذ بھی پہننا اگر وہ شرک نہیں ہے, اگر اس کو ہم شرک نہ بھی مانیں, اگر کوئی آدمی قرآن والا تعویذ یہ اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, مگر اس تعویذ کے اندر جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت سے بچائے گا, اگر اس نیت سے وہ تعویذ پہن رہا ہے, تب بھی وہ حرام ہے, تب بھی وہ گناہ ہے, لیکن وہ شرک نہیں ہے, انہیں اسلام سے خارج کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تعویذ ہی کو مشکل کشا سمجھ لے اور تعویذ کو اور دھاگے کو یہ سمجھ کر کے پہنے کہ اس کی وجہ سے ہی میں مصیبت سے بچتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے بیماری سے راحت ملتی ہے, تب تو یہ شرک ہے, اور یہ شرک ایسا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر تعویذ میں قرآن لکھا ہوا ہے تب بھی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس تعویذ کو پہن کر کے آدمی ہر جگہ جا رہا ہے, بیوی سے ملاقات کر رہا ہے, لیٹرین میں جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ, 3 لائن میں لکھا تھا, اللہ کا نام تھا اس کے اوپر. اللہ کے پیارے نبی جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے, واش روم کے لیے, پیشاب پاخانے کے لیے جاتے تھے آپ, تو آپ اپنی وہ انگوٹھی اتار لیتے تھے, اس کو اتار کے آپ جاتے تھے. یعنی اللہ کا ذکر اگر انگوٹھی پر بھی ہے تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. تو تعویذ ظاہر ہے ہمیشہ پہنے رہتے ہیں لوگ. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر قسم کا تعویذ پہننا جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری برائیاں ہیں. اگر کسی کو نظر بد کا معاملہ ہے, بیماری کا معاملہ ہے, وہ دوا علاج کرے, قرآنی دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرے. اگر وہ خود نہیں پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے تو کسی نیک آدمی سے, کسی عالم سے جس کو دعائیں وغیرہ یاد ہو, اس سے کہہ کر کے دم کروا بھی سکتا ہے, جائز ہے. لیکن تعویذ کی بہرحال کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ, سامعین و سامعات کے تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.